مسیلمہ بن کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. اس کے پاس ایک غریب مسلمان مسلم نام کا صحابی اس کی اصلاح کے لیے چلا گیا. اس نے گرفتار کروا لیا اور پوچھا کتابوں میں آیا میرے بارے میں کیا خیال ہے. مسیلمہ بن کذاب نے کہا کہ تو جھوٹا آدمی ہے, نبوت کی دعوے سے مکر جا ورنہ تیرا حشر خراب ہوگا. جب یہ بات کہی تو چونکہ غریب صحابی تھا, سپورٹ بہت زیادہ نہیں تھی, مسلمان غربت کے ماحول میں تھے. ہاں اور لوگوں انتظار کیا کرو بشرطے کہ تم حق و صحیح ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تمہارا صدا کے لیے تمہارے علم اور جھنڈے اور تمہاری سرتابی اور تمہاری جو ہے تمام کی تمام بلندیوں کے وعدے اللہ نے قرآن میں کیے. ان کو گرفتار کر لیا لیکن تھا غریب, تھا ایمان کا پکا, یقین کا پہاڑ. مسیلمہ بن کذاب نے کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب تو جھوٹا ہے, مجھے نہیں پتا تو کیا بکواس کرتا ہے. کہا اس کے ہاتھ کاٹو. کتابوں کے اندر آیا ہے گلور بنا تھی, گلور کاٹتے 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 یہاں تک پہنچا دیا. خون رو رہے تڑپ رہے. پھر پوچھا محمد کے بارے میں کیا خیال؟ اب وہ تو اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب تو جھوٹا ہے, اب مجھے بھی نبی کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اس نے کہا نہیں کہتا. اس کا دوسرا پیر ہاتھ کاٹ دو, پھر دوسرا کاٹ دیا, پھر پیر کاٹ دیا. یہی پوچھتا رہا اور اس کے جسم کے ٹکڑے کرتا رہا, گلور بناتا رہا, پٹیاں کاٹتا رہا جب کھڑ رہ گیا جسم کا. پھر پوچھا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن. بولو نا رے, پڑھو نا, ارے زور سے پڑھو, سارا مجمع پڑھے. واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کہا اس کے گلور بنا دو. اس کا جو دھڑ بچا ہوا تھا کاٹتے 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 اوپر تک لے گا. رک جاؤ, ابھی سنایا دوپہر جلسے میں, تڑپ کے اللہ کی قسم. ایمان تازہ ہوتا ہے, یقین مضبوط ہوتا ہے. کہا ایک بات سن لو میری مسیلمہ, تم نے مجھے ختم تو کر دیا, اب کچھ نہیں بچا, بس ایک بات تو مان لو گے, نوجوان صحابی ہے, ہاں, اور فیس بک پر زندگی اپنی سیاہ کرنے والوں اور سوشل میڈیا اور فیس بک واٹس ایپ پر اپنے ماں باپ کے قیامت میں ہتھکڑیاں لگوانے والوں, اپنی ماں کو نانی کو ساری جہان اور دنیا کے اندر جو ہے رسوا کرنے والوں اور لڑکیوں سے دوستی کر کے گرل فرینڈ بنانے والوں, اور اس مجمع میں وہ لوگ جو گناہوں سے اپنی زندگی کو سیاہ کر بیٹھے ہیں, وہ سنو, وہ نوجوان صحابی ہے, غریب ہے, یقین کا پہاڑ ہے, کہتا ٹکڑے ہو گئے. یہاں تو عالم آپ نے ابھی چند دنوں پہلے دیکھا, لوگ اپنی مسجدیں چھوڑ گئے, اپنے مدرسے چھوڑ گئے, اور یہاں تک کی خبریں ہیں کہ لوگوں نے چورے دکھائے. چار چاٹے بھی نہیں لگے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ صحابی ہے, اس نے سودا نہیں کیا, اس نے کمپرومائز نہیں کیا, اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیے, لیکن کمپرومائز یار بولا نہیں کوئی, میں تم دوسری بھاشا میں بول رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو میرا ساتھ دو. کمپرومائز نہیں کیا. ہم مسلمان ہیں, ہم داڑھی رکھتے ہیں تو رکھتے ہیں, میں فکر ہے, ہمارے نبی کی سنت ہے, ہمارا پائجامہ اونچا رہے گا, سارا جہان ایک طرف. ہم اپنے نبی کے کردار کو نہیں بولیں گے. ہمیں جو سیراب کیا گیا ہے, ہمیں جو سروت پہنچی ہے, جو جذبے سپلائی کیے گئے ہیں, دنیا شان صورت ایک طرف اور ہمارے نبی کی زندگی ایک طرف, ہم چھوڑنے والے ہاتھ اٹھا کے کہو چھوڑنے والے نہیں ہیں. جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, بچے یتیم ہو سکتے ہیں, گھر بار چھوٹ سکتے ہیں, زمینیں تیاگ سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے دین کو تیاگنے والے گھر واپسی کا راگ لاپ رکھا. تیرے باپ کے گھر میں گئے, ہم جھوپڑیوں میں پڑے ہیں, ارے مزدور ہیں, کھارے کمارے, اپنے تو گھروں میں رہ رہے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں ہم؟ گھر واپسی. لوگوں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا, اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, اپنے یقین کو تسلسل سے بچانا ہوگا, اپنے نوجوان بچوں کی اصلاح کرنی ہوگی, بیٹیوں کو ہاتھ جوڑ کے منانا ہوگا, شراب پر پابندی کروانی ہوگی, زنا چھوڑنا ہوگا. چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے گناہ؟ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ چھوڑیں گے. بلکہ آج جلسے میں توبہ کر لو, اگر تم سچ میں دل کے کلیجے سے
میں تمہیں بہت دور سے سمجھانے آیا ہوں. میں نے لوگوں کو منع کیا تھا کہ وہاں ہمارے اساتذہ بھی ہوتے ہیں, میں بولنے میں بڑا تکلف ہوتا ہے. حضرت مولانا محمد اسرائیل نعمانی جیسی ہستی اور شخصیت موجود ہو, اور وہ آدمی جس نے ان کے پیر دبائے ہوں, ان کے کپڑے دھوئے ہوں, وہ ان کے سامنے بیٹھ کر جرأت کرے, ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ جلانے جیسا ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم آئے, ہمیں تکلف ہوتا ہے, مگر انہوں نے مجھے بلایا, ہر حال میں بلایا, تو میں آگے آپ کو اپنے دل کے کلیجے اور گہرائی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ مانیں گے انشاءاللہ. کان پکڑ کے توبہ کرو کہ آج توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے ہم توبہ کرتے. کہو اللہ ہماری توبہ. منہ سے بھی بول دو, کان بھی پکڑ لو, اللہ ہماری توبہ. کیونکہ اللہ کے سامنے ہمیں ہمارے بچوں کی حیثیت نہیں ہماری. اللہ کے سامنے تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے ہم, مگر اللہ کو اپنے ماں باپ, اگر کوئی چھوٹا سا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی غلطی کر دے, کوئی برتن توڑ دے, پیسے کھو کے آ جائے, اور ماں کو یا باپ کو دیکھتے کہتے یوں کان پکڑ کے, ماں توبہ توبہ. کیا کرتی ہے؟ پٹائی کرتی ہے. بولو نا, زور سے بولو یار. یہ بوڑھا آدمی جس کا دم خم نہیں وہ تو بول رہا, تم جوان آدمی بول رہی, تم بول ہی نہیں رہے, تمہارے اندر منہ نہیں ہے. یہ بوڑھا آدمی جس کی دکان کا سودا ہی ختم ہو گیا وہ بول رہا, تم کیوں نہیں بولتے؟ کیا کرتی ہے ماں؟ معاف کر دیتی ہے. اس کی حرکت پر خوش بھی ہوتی ہے. وہ کان پکڑ کے کہہ رہا, ماں میرے سے ہی پھوٹ گیا, میں معافی چاہتا ہوں. اللہ کی قسم, کتنی بھی قاتل, کتنی بھی خطرناک, کتنی بھی بدتمیز ماں ہو, اس کو پنشمنٹ اور سزا نہیں دے گی. اور رب ہے, اس نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. زمین سے لے کے آسمان تک, شمال شمال سے لے کے جنوب تک, مشرق سے لے کے مغرب تک, گناہوں کے انبار لے کے آؤ, اور رب سے کان پکڑ کے کہہ دو, میرے رب میں نے غلطی کر لی, مجھے معاف کر دے. اور تیرے ربی نے زبان دی ہے, تیرے نبی نے وعدہ دیا ہے, اور تجھے ایگریمنٹ کر کے کہا ہے جو قیامت تک رہے گا, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ نہ کیا ہو. گناہ تیرے زمین سے لے کر آسمان تک بھرے پڑے, سمندر سے زیادہ گناہ ہے, مگر تیرے 2 سیکنڈ کی توبہ سے سب معاف ہے. کیسا ایسا کسی کا رب ہو سکتا ہے؟ ایسا رب صرف وحدہ لا شریک ہے, پوری کائنات کا رب, رب العالمین ہے, جو تمام بنے ہوئے ربوں کا بھی رب ہے. اور لوگ دھوکے میں ہیں, خدا کی قسم اس کو معاف کر دیتا ہے, اس کو معاف کر دیتا ہے. تو نوجوان ساتھیوں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں, ٹائم زیادہ نہیں ہے. ہندوستان, بنگلہ دیش, پاکستان اور ان ممالک کو بھی زلزلے چیتاونیاں دے رکھی ہیں, اور نہ بھی کوئی چیتاونی دو. چیتاونی دینے والا تو رسول اللہ ہے. اس نے کہا قیامت سے پہلے ایسے منظر اور حالات آئیں گے. یہ حالات تمہارے سامنے ہیں. ان حالات میں بھی اگر آپ نے اپنی اولاد کا سدھار نہ کیا, اپنے بچوں کو گناہوں سے نہ روکا, اپنے بچوں کو نمازی نہ بنایا, آپ قربانی سخاوت پر نہ اترے کھڑے, تو یاد رکھنا کل آپ کو پچھتاوا اتنا خطرناک ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے, قرآنی منظر نامے, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اب تمہارا پیش پھر پرشان حال کوئی نہ ہوگا. ما لكم من نصير, اب تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تمہاری کوئی رشوت, یہاں تو کسی کا فون, کچھ پیسے دے دے کر کے بات بن جاتی ہے, پھر تمہاری بات بھی بننے والی نہیں ہے. تو بات کیا چل رہی تھی بھائی؟ یوسف علیہ السلام پہ. یوسف علیہ السلام کو ایک بڑیا خریدنا. ہماری حیثیت کیا کہ ہم دین پر چلیں, دین پر قربانی دیں, اور قربانی تو ان لوگوں نے دی ہے جن کا میں قصہ سنا رہا ہوں. یوسف کو خریدنے کے لیے بندیاں لے کے آنے والی کے بارے میں بڑے لوگوں نے لکھا ہے, مبصرین نے لکھا ہے, اور شارحین نے لکھا ہے. یہ عورت
اپنے جذبے، اپنی نیت، اپنی اخلاص کی بنیاد پر جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ یوسف کے خریداروں میں اس کا نام آئے گا، اور یوسف کے خریدار انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے اس میں کتنی شاندار بات کہی ہے، کیسا کھرا سودا کیا گیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ وعدہ یوسف نے نہیں کیا، یہ وعدہ ڈائریکٹ اللہ نے کیا۔ اللہ کے اوپر قرآن اترا، مومنین چاہے غریب ہوں، مومنین چاہے امیر ہوں، مومنین چاہے جس درجے کے ہوں، ان کے تو جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خود خرید رکھا ہے۔ انہوں نے اس پر اس زاویے میں کام کیا صحابہ نے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جان مال سب اللہ کے حوالے۔ یہ صحابی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے پتا کیا کہا؟ بھائی ایک کام کر لو، تم نے مجھے مار تو دیا، جوان صحابی تھا، غریب مفلس تھا، کوئی دفاع بھی نہیں کر سکا، ٹکڑے ہو گئے۔ نوجوان بچوں سن لو، یہ کہرانے تک یہ دین ایسا ہی نہیں پہنچا۔ تم نے مولویوں کا مذاق بنا لیا، تم نے ان مدرسوں کو مفلسی اور غربت کا اڈا بنا دیا، تم نے مسجدوں میں مالدار ہوتے ہوئے بھیک منگوا دیا، اور پھر بھی مسجدوں میں مدرسوں میں لوگ تڑپتے رہتے ہیں۔ اسکول جاؤ، مدرسوں کے بچوں کا زیارت کرو، فرق لگے گا تمہیں کہ تم نے اپنے بچوں کو کس حیثیت میں رکھا ہوا ہے، ان کے اسٹیٹس کو کتنا ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن حساب چکانا پڑے گا۔ پہنچا دین، اس کے اوپر تو بڑے سہاگ اجڑے، بڑے چراغ ہوئے، بڑی مائیں تڑپی ہیں۔ یہ مسلم حضرت مسلم کی اماں ہے، ایک بیٹا ہے۔ سوچو ذرا غور کرو، تو اپنے ایک بیٹے کو جماعت میں بھیجنے تیار نہیں، تو اپنی بڑی کمائی میں سے سال بھر میں ایک مزدور 20 روپے پر ڈے، 20 روپے پر ڈے، مہینے میں کتنے پیسے ہوئے؟ تمہارا میتھ بھی کچا ہے کیا؟ مہینے میں کتنے ہوئے؟ 600۔ سال میں کتنے ہوئے؟ بولو نا، سب سمجھ میں نہیں آ رہا حساب؟ یہ حساب ہی تو بھول گیا مسلمان اپنا۔ اسے تو ایک حساب یاد آ رہا، بس یہ مودی جی کا، اسے مودی جی اور گاندھی جی تو یاد آ رہے، اس کا حساب سارے بھول گیا۔ یہ قبر کے بھی بھول گیا، حشر کے بھی بھول گیا، جنت کے بھول گیا، جہنم کے بھول گیا، سارے حساب تو یاد رکھنے تھے، ساتھ فراموش کر بیٹھا، بس اسے تو یہ یاد رہ گیا۔ اللہ ہماری بات، اور یہ تباہی ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے تمہاری قربت سے کوئی پریشانی نہیں، تمہاری نمازیں کمزور، تمہارے روزے کمزور، تمہاری زکات تم حج بھی نہ کر، کوئی فکر نہیں، مجھے دو چیزوں سے فکر ہے، ڈر ہے، یہ دو چیزوں کو قریب نہ آنے دینا۔ سنو غریب لوگوں، اور سنو کہرانے کے لوگوں، بڑی طرف اور دل سے سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا تھا دو چیزیں قریب نہ آنے دینا، ایک تو کبھی موت سے نہ ڈرنا۔ ہر آدمی ڈر رہا نہیں ڈر رہا؟ 80 سال کا بڈھا بھی آگے ہی کہے 5 روپے دے گا ہی مفتی صاحب، دعا کرتی عمر میں برکت ہو، تیرا بیٹا کا رکھو جا 80 سال کا رہا، اور کتنے سال پڑا رہے گا یہاں؟ بتانا صحیح، وہ کتنے دن رہنا چاہتا ہے؟ تیرا ایگریمنٹ خدا سے کروا دیتے۔ ارے بھائی 80 سال کی عمر، رسول اللہ 63 سال میں جا رہا، تو 80 سال میں بھی عمر میں برکت کی دعا لگا رہا۔ کوئی بوڑھا ایسا کہتا ہوا نہیں ملا کہ مفتی صاحب دعا کر دو، بہت زندگی میں گناہ کیے ہیں، اللہ ہی بات پر خاتمہ نصیب فرما دے، اللہ میرا خاتمہ کلمے کے ساتھ نصیب کر دے۔ مفتی صاحب دعا کر دو، گناہوں کا حساب نمازیں چکا دو زندگی میں، میری موت جب تک نہ آئے، جب تک جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہے میری قضا پوری نہ ہو جائے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ملا۔ ہائے ہائے، مجھے ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، کار بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ اور لوگوں، یہ دین ہے، دین، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تمہارے پاس مذہب نہیں ہے، دین ہے، دین۔ اس دین کو گلے لگا لو، چاہے بچوں کی قربانیاں دینی پڑے، چاہے مال کی قربانیاں دینی پڑے، زمین و جائیدادوں کی قربانیاں پیش کرنی پڑے، سودا سستا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی، اللہ غریق رحمت، درجوں کو بلند فرمائے، کیسا یقین لے کے آیا تھا۔ آج تو خدا کی قسم 40 چیلے لگا رہا، اور یقین پھوس پھوسا، میں تو 40 چیلے کہیں کو لگائی آیا، بڑا مولانا ہے،
اور شریعت پر جب علم کرنے کی بات آوے، ابھی ہم نام تو نہیں لیتے، حضرت بیٹھے، حضرت سارے مولویوں کے ابا سب کو جانے، پھر کہیں گے یار رئیس تو نے نام کیوں لیا، ڈانٹیں گے، کیونکہ ان کا پورا حق ہے مجھے ڈانٹنے کا مولانا اسرائیل صاحب کا۔ میں میری بڑی بے تکلفی ہے، شاید ان کے بیٹوں کی اتنی بے تکلف نہیں ہوگی جتنی میری ہے حضرت سے۔ ایک بڑے مولوی کا ابھی ہوا، بیٹی کا 2 لاکھ روپے سگائی میں دیے، وہ تیرا ناز ہو جا، باقی کو کیسے روکے گا؟ جب تو سگائی میں 2 لاکھ روپے سگائی میں دے رہا، شادی میں 6 دینے پڑیں گے تو کام رکے گی کیسے؟ بتا تو صحیح، کون عمل کرنے آئے گا اس دین پر؟ اور غریب لوگوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، غریبوں نے صدا عمل کیا ہے، کہو انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کر لو گے یا نہیں کر لو گے؟ کر لینا، خدا کی قسم، پھر جب آپ دیکھو گے تماشے، قرآن کا منظر نامے میں ایسے خوشیاں ہیں غریبوں کے لیے۔ ہاں کتابوں کے اندر قرآن میں ہم نے پڑھا، جب تفسیر پڑھ رہے تھے، جنت تو اوپر ہے، ہوگی، اور جنت ہے، ہوگی نہیں ہے، اور جہنم بولو نیچے، جہنم 7 زمین کے نیچے، اور جنت 7 آسمان اوپر۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پروانے مل مل کے غریب ہیں، ایمان پورے، نماز پوری، زندگی پوری، سب اچھا، کچھ نہ کچھ اللہ فضل فرمائے گا، پورا تو ہوگا نہیں بھائی کسی سے بھی، کوئی کسی بہانے، کوئی فلاں مدرسے میں پیسے حلہ دیے تھے، فلاں جگہ ایسا ہوا تو غریب حلہ کیا، فلاں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا حلہ کیا، جا میں نے تجھے یتیم کی وجہ سے بخشا، جا میں نے تجھے بوڑھے کی وجہ سے بخشا، فلاں عالم سے آجا میں نے تجھے مولانا اسرائیل کی وجہ سے بخشا۔ بہانے ہوں گے، عمل تو پورے نہیں ہوں گے، بہانوں سے بخشا جائے گا انسان، بہانوں سے۔ ہاں بات لمبی ہو جائے گی بہت، میں تمہیں وہی بات سناؤں جو سنانا چاہ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ہمیں سبق ملا وہ بہت چھوٹا تھا، نبی کے غلاموں میں سبق بڑے بڑے ہیں، اور وہ سب ہمارے بھائی تھے۔ یوں فرمایا لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جب تک تم اس موقف پر نہیں آ جاؤ گے، نہ تم امیر صاحب ہو، نہ نمازی ہو، نہ تم مولویوں میں کار ہو۔ صحابہ کے طریقے پر، صحابہ جیسے جذبہ، صحابہ جیسے حالات، صحابہ جیسا یقین، صحابہ جیسی قربانی، پھر انشاءاللہ چاہے آپ کی نمازیں کمزور پڑ جائیں، چاہے آپ کے روزے کمزور پڑ جائیں، میں رب کعبہ کی قسم دعویٰ کرتا ہوں جنت میں جانے سے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حضرت مسلم کا جذبہ دیکھو، زندگی کی بھیک نہیں مانگی، خوش آمد نہیں کری ظالم کی کہ مجھے چھوڑ دو، میرا ہاتھ نہ کاٹو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کاٹتا چلا جا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود اللہ کے علاوہ نہیں، تو چھوٹا نبی ہے، ٹکڑے کر دیے۔ جب یہاں تک کٹ گئے کہنے لگے میں رک جا بھائی جلاد، رک جا، ابھی میری زندگی ہے چند منٹوں کی ہے، مر جاؤں گا، مجھے پتا کچھ نہیں بچا، کیا چاہتے ہو؟ اب تم میری لاش کے ٹکڑے یوں ہی نہ پھینکنا، جانوروں کو مت ڈالنا۔ ہائے 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 ہائے، میری ماں بوڑھی ماں ہے، اس کا میں اکیلا بیٹا ہوں، میری بوڑھی ماں کو میری لاش کے ٹکڑے تو دکھا دینا، کم سے کم وہ دیکھ کے قرار حاصل کر لے۔ بوڑھی کا جاؤ مان لیا، مسلمان نے کہا یہ تو اور زیادہ اچھی بات ہے، اس کی ماں کو بھی پتا چلے گا کہ محمد کے ماننے والوں کے ساتھ ہم کیا حشر کرتے ہیں۔ لے جاؤ، بوری میں بھرا، گلو ٹکڑے کٹی جسم کی کٹی ہوئی، اور لے جا کے ماں کو آواز لگائی، ماں توڑ کے آئی، کیا بات ہے؟ بوری ماں کے دہلیز پر پلٹ دی۔ کیسا لگے گا؟ سوچو، ماں ہوتی ہے، اور ماں بڑھاپے میں بھی ماں ہوتی ہے، اولاد بوڑھی ہے، زمانہ دیکھ لیا، بخار چڑھ جائے، سرحانے بیٹھ کے 80-90 سال کی ماں لوریاں دیتی ہے، اور یوں کہتی رہتی ہے آسمان کو دیکھ کے اللہ میرے لال کو اچھا کر دے، مجھے بخار کر دے۔ میں نے ماں کو کہتے سنا ہے، بیٹے کی موت پر 100 سال کی ماں رو کے تڑپ کے کہہ رہی ہے میرے جانے کا ٹائم تھا، اور اب یہ کیا فیصلہ کیا، مجھے اٹھا لیتا، میرے بیٹے کو چھوڑ دیتا۔ یہ ماں ہے، جب ماں کے سامنے ایسی حالات میں اس کے بیٹے اور اس کے بڑھاپے کے سہارے، اس کے منظور نظر، اس کے جگر کے ٹکڑے اور پارے کے ٹکڑے جائیں گے، کیسا لگے گا؟ سوچو ذرا۔ کہ کیا ہے؟ تیرے بیٹے حضرت مسلم کے ٹکڑے ہیں،
کس نے کیا یہ؟ اب مسلم نے کذاب نے ہائے کیوں کر دیا؟ اسلام اور دین کی وجہ سے کر دیا۔ کہ کیوں؟ اب وہ کہلوانا چاہتا تھا محمد الرسول اللہ کے خلاف بات، اور کہلوانا چاہتا تھا کہ مجھے بھی اپنا نبی، اللہ کا نبی بول۔ کیا کہا میرے بیٹے نے؟ بھول گئی لاش کو؟ کیا ہوا؟ کہا منع کر دیا اس نے، اور کہا محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، اس نے ہاتھ کٹوا دیا۔ کیا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر پوچھا، اس نے پھر منع کر دیا، پھر پیر کٹوا دیا، پھر ہاتھ کٹوا دیا، پھر پیر کٹوا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ماجرا پوچھ رہی ہے ماں، کہنے لگا کہ پھر اس سے پوچھا مجھے اللہ کا نبی بول۔ کیا کہا؟ کہا منع کر دیا۔ اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے گلور بن کے اس نے بوری میں بھر دیے۔ کہا کیا ہوا آخری مرتبہ؟ اس نے کہا ہم وہاں موجود تھے، تیرے بیٹا منع کرتا رہا مسلمہ کو اور کہتا رہا محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، اور اسی پر اس کی جان چلی گئی، شہید ہو گیا۔ بڑھیا روئی نہیں، مسکرائی نہیں، آسمان کی طرف دیکھا، یوں پلہ پھیلایا